السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا مسٹر پروفیشنل ہیکر، اور چونکہ آج آپ کے لیے ایک زبردست طریقے سے جو ہے میں ایک نیا ٹول لے کے آیا ہوں، تو ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے کچھ بھی کیے جو ہے نا ہم اپنا ٹول کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے جی سنیفنگ اور سپوفنگ کے اندر ہے جی، نیٹ ورک سنیفنگ کے اندر، ٹھیک ہے، ڈی این ایس شیف۔ اس کے اوپر میں نے پہلے لیکچر نہیں دیا کیونکہ میں نے جتنے بھی پہلے لیکچرز دیے ہیں یہ اس کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آ کے آپ اس کو کمپلیٹ اس کا یوزیج اور ہر چیز اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ٹول کس لیے استعمال ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پہلے ہم نے صرف یہ والے کیے تھے جو اوپر پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ باقی جو رہ جائیں گے وہ پھر ہم بعد میں جو ہے نا اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی یہ ٹول ہے کیا، کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کا پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈی این ایس شیف جو خاص طور پر ایمیولیشن یعنی کہ ڈومین نیم سسٹم کا اور ایتھیکل ہیکنگ کے لیے استعمال ہونے والا ٹول ہے، جو کہ جس کے سمجھ لیں کہ جعلی حملے جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا، کہ آپ فیک حملے کرنا چاہ رہے ہیں، فیک ای میل ایڈریس پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹول ڈی این ایس ریلیٹڈ کے دوران پینٹریشن ٹیسٹنگ اور ہیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مقصد نیٹ ورک، ویب یا ڈی این ایس سپوفنگ خاص طور پر ریزولوشن میں دخل اندازی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، یعنی جہاں آپ ڈی این ایس سپوفنگ کو ڈی این ایس سیف ریزولوشن ڈی این ایس حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد ڈی این ایس سپوفنگ کو آپ جو ہے وہ ویب سائٹ کے ملیشیس یا فیک آئی پی کو ایک ویب سائٹ کے لیجیٹیمیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی نیٹ ورک ٹیسٹنگ، ریکارڈ کو بدلنے، ڈی این ایس یہ نیٹ ورک کی سیکیورٹی کی جانچ کرنے اور ان ویب سائٹس کے سرور کو قبول کرتا جن کے ملیشیس ڈی این ایس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ سسٹم جو ہے وہ کسی کا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی ریڈائریکشن اٹیکس، ریکورز کو اس طرح ریڈائریکٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے کہ ڈی این ایس یہ ٹول آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا ذریعہ جس کے اندر مالویئر آ جاتا ہے یا پشنگ ویب سائٹ پر آپ پہنچ جائیں گے، جس کے ذریعے آپ ملیشیس جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ ریکویسٹ بھیجتا ہے آئی پی سرور کو، وہ آگے ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں سارا۔ ابھی ہمارا پریکٹیکل سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی کمانڈز کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی کمپلیٹ جتنی بھی کمانڈز ہیں نا وہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اب اس کے اندر کچھ تھوڑی بلینک سکرین آئے گی کیونکہ میں نے جسٹ کالی لائنکس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے پریکٹیکل یہاں پہ کرنا ہے، ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اب یہاں پہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے جو اس کی کمانڈ ہے وہ ہے جی فیک ڈومینز۔ اب اس کا کام کیا ہے، فیک ریکارڈ کو جعلی ڈی این ایس، اس کمانڈ کا استعمال آپ مخصوص ڈومین کے لیے ریزولو ریکارڈ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دیگر ریکارڈز، جعلی ریکارڈز آئی پی درخواست کریں گے تو ان کے ڈی این ایس کو آپ استعمال کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ڈومین سے تبدیل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ نے کمانڈ لکھی، اب اس کو میں نے ہٹ انٹر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ڈی این ایس سٹارٹنگ انٹرفیس، اب یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ایک کسٹم ہوتا ہے، سب سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوکی اے ریپلائز ٹو پوائنٹ، اب یہ والا آئی پی ایڈریس جو ہے نا ہم نے جو اس کو پرووائڈ کیا ہے وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ایک ڈمی آئی پی ایڈریس ہے، آپ نے اپنے حساب سے آئی پی ایڈریس دینا ہے اور اپنے وکٹم کی مشین کا یا اپنے وکٹم کی جو سمجھ لیں کہ ویب سائٹ کا یا ڈومین کا آئی پی ایڈریس آپ نے دینا۔ ہم نے یہاں پہ یہ اس کو ایک جو ہے نا یہ والی جو ڈومین دی ہے یہ بھی فیک ہے، یہ تو گوگل کی ڈومین ہے نا، تو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں اس ڈومین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فیک ڈومین دے رہے ہیں، فیک اس کو آئی پی ایڈریس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرے گی کیا، یہ اس کو جو اس کی ریئل ڈومین ہے گوگل کی اس کے ساتھ یہ تبدیل کر دے گی، آئی پی ایڈریس بھی اس کا جو ہم دیں گے اس کو وہ دوسرے آئی پی ایڈریس کے ساتھ تبدیل کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ ڈی این ایس سپوفنگ کر سکتے ہیں ایک ڈومین کے ذریعے۔
اگلے بندے کو آپ جو ہے وہ اس ترتیب میں لا سکتے ہیں کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ پاگل بنانا جو ہے ایک قسم کا، وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو ریئل چیز ہے. جب وہ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کرے گا تو وہ جو ہے نا آپ کے پاس اس کا سارا ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو کلوز کرتا ہوں. اب یہ کیونکہ کام کر رہی تھی ابھی، یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کے سسٹم میں یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے سکھا رہا ہوں صرف اس لیے آپ کو سمجھانا مقصد ہے، کیونکہ یہ ویڈیو ہم زیادہ پریکٹیکلی میں اس کے ڈیپ میں نہیں جا سکتا، ورنہ یوٹیوب والے لے کے بیٹھے ہیں کلہاڑا، وہ فوری بند کر دیں گے. اچھا جی، آگے جو ہماری نیکسٹ کمانڈ ہے، اب یہاں پہ دو چیزیں میں آپ کو اور کلیئر کر دوں اس کے متعلق. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کمانڈ میں جو ہماری یہ والی دیز PRAWL.ARG یہ والی جو ہماری ڈومین تھی، اس کو یہ کیا کرے گا، سپوف ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر سپوف ریکارڈ 192.0.2.1 سے DNS کے گوگل جو آپ کی ڈومین ہے اس کے ساتھ اس کو یہ تبدیل کر دے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اس کے بعد آگے ہے جی ٹرو ڈومینز. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، باقی تمام ڈومینز کو DNS یہ کمانڈ آپ کو کچھ ڈومینز کے لیے اصل ریکارڈ حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے، جس کے ذریعے آپ کو جعلی ریکارڈ ملیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو آپ ڈومینز یوز کریں گے اس کے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہاں پہ اب میں نے اس کو انٹر کیا، یہ میں نے ہٹ کیا، اب اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہاں پہ جب تک آپ اتھینٹک آئی پی ایڈریس نہیں دیں گے تب تک یہ نہ تو میچ کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے گوگل ڈومین کو اس کے ساتھ تبدیل کرنا تو پھر آپ کو گوگل ڈومین کا آئی پی ایڈریس چاہیے، اور پھر آگے یہ اس کو کیا کرے گا، چینج کر دے گا فیک آئی پی ایڈریس کے ساتھ، فیک ڈومین کے ساتھ. اب یہاں پہ باقی تمام ڈومینز ریزولو پر آئی پی ایڈریس کے ریکارڈ اصل یعنی google.com اور example.com اس کمانڈ کا جو ریزولو آئی پی ایڈریس ہوگا وہ 192.0.2.1 ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی ریزولو آئی پی ایڈریس ہوں گے. اور یہاں پہ جو ہم نے آئی پی ایڈریس دیا ہے وہ ایکچولی میں اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یہ والا میچ کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے جو اس کو دیا ہے وہ ڈمی آئی پی ایڈریس ہے. ہم نے اس کو اتھینٹک آئی پی ایڈریس دینا ہے، وہ والا آئی پی ایڈریس دینا ہے. دس ڈومین کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، فیک ڈومین کو ٹرو کے ساتھ یا ٹرو ڈومین کو فیک کے ساتھ. تو اس کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے، اس ڈیٹیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کام آگے کریں گے. اچھا جی. اس کے بعد آگے جو ہے ہم یہاں پہ ٹرمینل کو کلیئر کرتے ہیں، نیکسٹ کمانڈ پہ چلتے ہیں. آگے ہے جی فیک آئی پی. آگے ہے جی آئی پی ایڈریس کو یہاں پہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. یہ ہے جی ہماری، سمجھ لیں کہ یہ والی ہماری کمانڈ ہے، اس کو میں نے ہٹ انٹر کیا. اب یہاں پہ اس نے فیک آئی پی ایڈریس جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. یہ اب کیا کہہ رہا ہے، کوکی آل اے ریپلائی ٹو پوائنٹ، یعنی اس والے کو یہ اس کے ساتھ سمجھ لے کہ یہ چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک قسم کا. اب اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ آئی پی ایڈریس کرنے کے لیے مخصوص سپوف ریکارڈ کو DNS ایڈریس کو دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سپوف ریکارڈ کو IPv4 اگر آپ یہ کمانڈ کسی ڈومین کے بغیر استعمال کریں گے تو ریزولو جو ریکارڈ آپ کا ہوگا وہ اس آئی پی ایڈریس پہ آئے گا جو اس کمانڈ کے ساتھ ریزولو ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جو کمانڈ اب ہم نے اس کو دی ہے، یہ جو آئی پی ایڈریس ہم نے اس کو دیا ہے وہ اس کمانڈ کے ساتھ ایکچولی میں ریزولو ہو جائے گا. چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن جب آپ پریکٹیکل کریں گے نا، میرے بتانے میں ہو سکتا ہے آپ کو چیزیں تھوڑی سی کچھ مشکل پیش آئے، لیکن ایکچول میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ DNS سپوفنگ ہے، جس کے اندر آپ فیک سمجھ لیں کہ چیزوں کو ٹرو چیزوں کے ساتھ اور ٹرو چیزوں کو فیک چیزوں کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس کے اندر آپ کی ڈومین ہے، جس کے اندر آپ کا آئی پی ایڈریس ہے، جس کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ باقی ڈیٹا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. آگے ہے جی IPv6. ٹھیک ہے. IPv6 کرنے کے لیے ایک سپوف ریکارڈ کو IPv6 یعنی یہ کمانڈ آپ کو ایڈریس فراہم کرنے کی اجازت دے گی.
یہ جو کمانڈ اب میں ٹائپ کرنے لگا ہوں، اس کمانڈ کو میں نے ٹائپ کیا، یہاں پہ میں نے ہٹ انٹر کیا. اب یہ کمانڈ کیا کرے گی، یہ آپ کو IPv6 سپوف ریکارڈ اس کو ایڈریس فراہم کرنے کی اجازت دے گی. ٹھیک ہے، ریزولو پر DB8 تناسب 1 ریکارڈ 2001، اس کمانڈ میں یہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی. اب یہ جو کمانڈ ہم نے اس کو دی ہے، یہ IPv6 کا جو ایڈریس ہے وہ ایکچول میں اس کو پرووائڈ کرے گی. اب یہاں پہ آپ کو ٹائم لگے گا، کچھ منٹ لگیں گے آپ کو. ظاہری بات ہے جب آپ پریکٹیکل کریں گے اپنے سسٹم پہ تو اس کے لیے فاسٹ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو جلدی جلدی کر رہا ہوں، کیونکہ مقصد جو ہے میرا وہ ہے سمجھانا. آپ کو چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے، اور پریکٹیکلی جب آپ اس چیز کو اپنے سسٹم پہ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو اس چیز کا رزلٹ بھی ملے گا، اور جو آپ چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ وے سے آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں. آپ چیٹ GPT کا بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے 12 دفعہ بتایا. مزید میں کسی دن لیکچر میں نا آپ کو چیٹ GPT کا یوز کر کے بتاؤں گا کہ آپ، کیونکہ بہت ساری یہ ڈومینز ہوتی ہیں جو آپ کو یاد رکھنا جو ہے نا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا جو ہے آپ اس چیز کو دیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد اگلی کمانڈ پہ اب ہم چلتے ہیں. آگے ہے جی میل. تو آپ اب آگے ہے جی سپوف. اگر ایک MX ریکارڈ کو سپوف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ اس کو میں جو سمجھ لیں کہ میل ایک کروں گا، اس کو میں یہ والا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس نے دیکھیں میں نے اس کو IP ایڈریس تو نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. اب یہ انٹرفیس خود بخود دکھا رہا ہے، یہ پورٹ خود بخود دکھا رہا ہے. اب یہاں پہ میں اس کو mail.fake.com جو ہے اس کو اب ہم اس کو کیا کہیں گے، mail.fake.com پر ریزولو ریکارڈ MX اس کمانڈ میں تمام ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ فیک میل ہے جس کو ڈیفرنٹ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلز آتی ہیں اپنی فیس بک کی طرف سے جو آتی ہیں اکثر آپ کو، تو ان کی جو ڈومین ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی بڑی بڑی جتنی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کی جو اکثر ڈومینز یا وہ نوٹیفیکیشن جو بھی آپ کو میل پہ کرتے ہیں نا، ان کے اندر یہ والی چیز لکھی ہوتی ہے، اس ٹائپ کی نا کچھ ڈومینیں انہوں نے دی ہوتی ہیں، جیسے فیس بک کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا کہ MX کا جو ریکارڈ ہے وہ سارا اس ڈومین کے اندر اویلیبل ہوگا. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس کو اتھینٹک چیزیں دیں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں MS کا رپلائی دے رہا ہے، یہاں پہ یہ ٹائم لے گا، ٹائم لینے کے بعد آپ کو یہ سارا ڈیٹا دکھائے گا، شو کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ جب آپ اس کو اتھینٹک چیز پرووائڈ کریں گے. ابھی یہ جتنا کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ سارا کچھ اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ان چیزوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہیں. بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو چیزیں صحیح پتہ چل سکے. آگے آ جاتے ہیں جی نمبر 6 پہ، کیونکہ کمانڈ زیادہ ہیں. آگے ہے جی ریکارڈز کو سی نیم سپوف. ریکارڈ کو سی نیم، یہ کمانڈ آپ کو سپوف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کمانڈ کے ذریعے آپ جو ریکارڈ ہے اس کو سپوف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ www.fake.com یہ ایک ویب سائٹ سمجھ لیں کہ ایک ڈمی ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈ سی نیم اس کمانڈ میں یہ تمام جو ڈیٹا ہے یہ ریزولو اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو اب سپوف کرنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کا جو URL ہے، یا جو اس طرح ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس، چھوٹی بھی ہوتی ہیں کچھ بڑی بھی ہوتی ہیں، وہ پورا آپ نے اس کو ڈومین کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو ڈیٹا اس کے اندر اویلیبل ہوگا سی نیم فائل سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سپوف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. جب آپ ایک ترتیب سے چلیں گے، ایک ترتیب سے ورکنگ کریں گے، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ ایکچول میں یہ ہے کیا. اور یہ بڑا زبردست طاقتور تگڑا ٹول ہے. ابھی یہ دیکھیں میں اس کو شٹر ڈاؤن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ کمانڈ کی طرف. آگے ہے جی کہ ریکارڈز کو نیم سرور. اب یہاں پہ آ گیا NS. ریکارڈز کو نیم سرور، یعنی اگر آپ
سپوف کرنا چاہتے ہیں تو اس کمانڈ کا استعمال کریں گے، ns.fake.com ریکارڈ ns، اس کمانڈ میں یہ تمام ریزالو ہوں گے۔ اب میں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ویب سائٹ یا ڈیفرنٹ ڈومین جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، اس کو اب میں سپوف کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ باقی سارا خود بخود سلیکٹ کرے گی انٹرفیس آپ کی جو یوزنگ فالوور نیم سرور ہے، یعنی اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے سرور کی وہ یوز کر رہا ہے، لیکن جو ورکنگ کر رہا ہے نا، جو ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کنیکشن بنا کے آپ کی ورکنگ کرے گا، اور آگے جو آپ کا ڈیٹا ہوگا اس کو یہ سپوف کرے گا، جس کے متعلق میں آپ کو آلریڈی پہلے بتایا ہوا ہے کہ سپوفنگ اور سنیفنگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ کمانڈ پہ، کیونکہ ہماری کمانڈ زیادہ ہیں تو ہم نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے نمبر 8 پہ چلے جاتے ہیں جی۔ اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ریکارڈز کو ڈی این ایس یہاں پہ تھوڑی فائل میں ہر لائن سپوف ریکارڈز کو ڈی این ایس، اس کمانڈ کا استعمال آپ ایک فائل کے ذریعے ڈومین آئی پی میں ایک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک فائل درکار ہوگی، فائل میں کچھ اس طرح کے جوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جوڑوں کے اندر آپ کو میں چیزیں بتا دیتا ہوں، یہاں پہ ہم نے یہ والی فائل لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں اگر کروں گا نا، کیونکہ ہمارے پاس فائل نہیں ہے تو ایرر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو جو فائل دی ہے اس کے اوپر یہ ورکنگ نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ جو ڈومینز جو فائل ہم نے اس کو دی ہے، ایک تو وہ سرور میں اویلیبل نہیں ہے، دوسری چیز کہ اگر آپ کے پاس فائل اکیلی موجود ہوگی اس کے اندر ڈیٹا نہیں ہوگا تو پھر بھی یہ ورکنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کون سی سب سے پہلے آپ نے فائل بنا لینی ہے ٹچ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ ڈومینز ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ والی آپ فائل لکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طرح کی اس کے اندر چیزیں شامل کر لینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ یہاں پہ آپ لکھیں گے جی نینو، اس کے بعد آپ لکھیں گے جی ڈومینز ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، ہٹ انٹر۔ اب یہاں پہ میں نے جو کاپی کی ہیں کمانڈ وہ اس ٹائپ کا ڈیٹا اس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈیٹا کیا ہوگا وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سپوفنگ ڈیٹا ہے، جس کے اندر آپ کی ڈومین، ٹھیک ہے، اس کا آئی پی ایڈریس، ڈومین اور اس کا آئی پی ایڈریس، یعنی جو بھی ڈومین آپ نے اس کے اندر دینی ہے، جو ڈیٹا دینا ہے وہ ود آئی پی ایڈریس دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ ڈیٹا آپ کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب کیونکہ میں نے تو اس کو سیو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل کہ میں ابھی اس کو سیو کر بھی دیتا ہوں، یہاں پہ میں نے اس کو لکھ دیا، کنٹرول ایکس کیا، اب یہاں پہ میرے پاس یہ آ گئی۔ اس کے بعد ہم اس کو اس کمانڈ کو یہاں پہ ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی۔ اب میں یہ والی فائل اس پہ لکھتا ہوں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو 2-3 چیزیں پرووائڈ کی اور اس کے متعلق اس نے کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مسنگ سیکشن ہیڈر ایرر یہ دے رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں یہ نکال کے دے رہا ہے۔ اس نے جو چیزیں ہم نے اس کو پرووائڈ کی اس کے متعلق کچھ چیزیں اس نے دکھا دی ہیں، کچھ چیزیں اس نے نہیں دکھائیں، ایرر دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ پہلے ہمارے پاس وہ فائل موجود نہیں تھی، جب فائل آئی تو اس صورت میں ہم نے جو ڈیٹا اس کے پاس پاسبل تھا یا کوئی اس کی کانفیگریشن ہوئی یا اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیکشن ہوئی، اس کے متعلق اس نے ہمیں کچھ چیزیں نکال کے دے دی ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے اب ہم چلتے ہیں جی، آگے ہے جی کہ آپ ڈی این ایس شیف اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، استعمال کر سکتے ہیں ڈی این ایس ایف اگر آپ اس کے ذریعے ہونے والی تمام سرگرمیوں کا لاگ رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریکارڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک قسم کا ہوتا ہے وہ، اس کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کمانڈ لکھ کے ہٹ انٹر ماریں گے تو آپ کے پاس اس کا سارا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ اس فائل کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس کو پھر آپ بعد میں جو ہے وہ اپنے سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی dns-log.txt اس کمانڈ میں تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ لاگ کی جائیں گی. ایک قسم کی جس کو آپ ڈیٹا کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ سیو کیا جائے گا. تو وہ فائل آپ یہاں پہ ls کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے. یہ دیکھیں dns-log.txt اور یہ ڈومین فائل والی آ گئی, باقی ساری چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوگی ہیں جس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہم اگلی کمانڈ پہ چلتے ہیں, نمبر 10 پہ. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ڈی این ایس آپ ان کے ذریعے, یہ کمانڈ آپ کو متبادل درخواستوں کو ڈی این ایس سرور فراہم کرنے کی اجازت دیتی ہے. اب یہاں پہ پروکسی کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پروکسی کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ ڈی این ایس اس کمانڈ میں 888 یا 4 اینڈ 4.2.4.2.1 کو درخواستوں کے پراکسی سرورز کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ والی جو درخواستیں ہیں نا, یہ پراکسی سرورز کے طور پہ استعمال ہوں گی. اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے رننگ ان فل پراکسی موڈ, اب اس نے یہ رننگ پراکسی موڈ میں کر دی ہے. ٹھیک ہے, نیم سرور جو ہم نے دیا ہے وہ یہ والا دے دیا ان کو. ٹھیک ہے, یہ والی سمجھ لیں کہ کچھ اس کو پورٹ جو ہے نا وہ ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں. اب وہ پراکسی سرور کے طور پہ اس کو استعمال کرے گا. جب یہ آگے کمپلیٹ ورکنگ کرے گا تو اس کے بعد یہ پراکسی سرور کے طور پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے ذریعے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں جی, 21 منٹ کا ہمارا لیکچر ہو گیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں جی انٹرفیس. ڈی این ایس شیف اگر آپ کو کسی خاص نیٹ ورک انٹرفیس پر چلانا ہو تو اس کمانڈ کا آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی, ڈی این ایس اس کمانڈ میں ان درخواستوں کو سنتی ہے. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آٹومیٹیکلی پہلے خود بخود اس کو لسن کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا جو ابھی ہم نے پرووائڈ کیا انٹرفیس, یہ والا پراکسی موڈ میں, اب دیکھیں جب میں نے پراکسی موڈ پہ کیا ہے تو یہاں وہ کہہ رہا ہے نو پیرامیٹر ور اسپیسیفائڈ رننگ ان فل پراکسی موڈ. اب یہ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے آپ نے سارے اس میں جو بھی ہم نے پریکٹیکل کی ہے, یہ آٹومیٹیکلی اس کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ خاص انٹرنیٹ پر اگر آپ انٹرفیس پر چلانا چاہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف اس پہ, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اپنا کوئی انٹرفیس ہو جو اویلیبل ہو اس کے اوپر آپ چلا سکتے ہیں. آگے ہے جی یو ڈی پی پراکسی کو ٹی سی پی ڈی این ایس کی بجائے استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ یو ڈی پی پراکسی کو آپ ٹی سی پی ڈی این ایس کی بجائے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ والی کمانڈ لکھیں گے -TCP. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹی سی پی موڈ میں اب چلا گیا ہے, رننگ ان ٹی سی پی موڈ. اوپر پراکسی موڈ بھی ہے, اب نیچے ٹی سی پی موڈ میں بھی یہ چلے گا. ٹھیک ہے, ٹی سی پی ٹرانسفر پروٹوکول, ٹھیک ہے, اس کے موڈ میں یہ چلے گا اور آگے اس کے موڈ میں پھر آپ جو ورکنگ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے جی IPv6 کو ڈی این ایس شیف اس کمانڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس موڈ میں چلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں IPv6 لکھتا ہوں. IPv6 کے متعلق میں نے آپ سب کو پہلے سے بتایا ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کا IPv6 آ گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیٹیکلی اس نے اس کو سلیکٹ کر لی ہے. جب آپ کا انٹرفیس آن ہوگا 1, اس کے بعد یہ آپ کا IPv6 آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کا پھر یہ آگے اس کے اندر ورکنگ سٹارٹ کر دے گا. آگے اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ کمانڈ کی طرف, اور اب ہم قریب ہی ہیں ختم کرنے کے. آگے ہے جی پورٹ. ڈی این ایس شیف اس کمانڈ کے ذریعے آپ کسی مخصوص پورٹ پر چلانے کی اجازت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس پورٹ کے اوپر اس کو چلانا چاہتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ کیا کرے گا, الٹرنیٹ پورٹ. اب انٹرفیس اس کا تبدیل ہو گیا, لیکن اب اس نے کیا کر دیا جی, لسننگ جو سٹارٹ کر دیا وہ 53 جو ہم نے اس کو پورٹ دی ہے اس کے اوپر اس نے سٹارٹ کر دیا. اب جو یہ لسننگ کرے گا, جو ڈیٹا آپ کے سامنے شو کرے گا وہ اکارڈنگ ٹو پورٹ ڈیٹیل کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ پریکٹیکل کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد آگے ہے جی کوائٹ, یعنی ہیڈرز کو ڈی این ایس شیف کو نہ دکھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ اس کمانڈ کے ذریعے ہیڈرز کو اگر کوائٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو، یہ ہماری لاسٹ کمانڈ تھی۔ تو آج کا سمجھ لیں کہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہاں پہ ڈی اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے، بہت ہی زبردست ٹول ہے یہ، بہت کمال کا یہ ٹول ہے، اور جتنے اچھے سے آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کا بھی آپ یوز کر لیا کریں، اس کے اوپر آپ کو پہلے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، پھر آپ اس سے جو سمجھ لیں کہ مور انفارمیشن گیدرنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، چیزیں سمجھنے میں بھی آپ کے لیے جو ہے نا آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے سالو بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایرر وغیرہ بھی آپ کو آ جاتا ہے تو اب آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی ویڈیوز میں، تو آپ اس سے ایرر کا بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا یوزیج میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے کرنا ہے، تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور یہاں پہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ بھی لازمی کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں رائے ضرور دینی ہے، کیونکہ ہمارا کورس جو ہے اردو کے جو ہمارے سمجھ لیں کہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آلموسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی کروا دی تھی، ابھی میں آپ کو مزید جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ایکسپلور کر کے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی کوئی کورس کرنا چاہے گا تو پیڈ کورس بھی میں کرواتا ہوں ایتھیکل ہیکنگ کا، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نمبر جو ہے وہ میں اپنا ویڈیو کے نیچے واٹس ایپ کا مینشن کر دوں گا، پیڈ کورس جو کرنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر سروسز اویلیبل ہیں، وہ آپ رابطہ کریں گے جب تو پھر آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔